اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون انما امرت یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدة الذي اس شہر کے رب کی الذي حرمها جس نے اسے حرمت والا بنایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کا ہے ہر چیز وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں فَمَنِ اهْتَدَى بس جو کوئی راہ پر آئے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ بس یقیناً اس کا راہ پر آنا اپنے ہی بھلے کے لیے ہوگا وَمَنْ ضَلَّ اور جو کوئی گمراہ ہوا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ بس آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا فَتَعْرِفُونَهَا بس تم اسے پہچان لوگے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ باخبر ہے اور تمہارا رب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ما قبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جس وقت سور میں پھونکنے کا حکم کریں گے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو زمین میں اور آسمان میں جو کچھ بھی رہنے والے ہیں سارے گھبرا اٹھیں گے سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور ہر ایک عاجزی کرتے ہوئے آئے گا اور اس دن لوگ خیال کریں گے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے اللہ ہی کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو بنایا اور وہ تمہارے ہر کام سے واقف ہے خبردار ہے اور جو کوئی ایمان لے آیا اس دن تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا
اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوگا، اور جو کفر کے ساتھ آیا تو اوندے منہ اسے آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ تم نے جو عمل کیے اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے تمہیں۔ انما امرتو، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ آخر میں اس پوری صورت کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ انما امرتو ان اعبد رب هذه البلدة الذی، کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں، عبادت کروں اس شہر کے مالک کی، الذی حرمہا، جس نے اسے حرمت والا قرار دیا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی ہی کی ہے۔ یعنی ایک بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں نے صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے۔ رب هذه البلدہ، اس شہر کے مالک کی، یعنی مکہ کے مالک کی، مکہ کا مالک بھی اللہ ہے، دیگر شہروں کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ اس کی حرمت کی طرف اشارہ ہوا کہ مکہ شہر دیگر شہروں جیسا نہیں ہے۔ الذی حرمہا، جسے اس نے حرمت والا قرار دیا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ بھی ساری اسی اللہ ہی کی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ یعنی سب سے افضل شخص وہ یہ اعلان کر رہا ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دین کی اور ان سے محبت کی پاسداری کرتے ہوئے یہی اعلان کرتے رہیں، ان اعبدہ، کہ میں عبادت کروں تو رب هذه البلدہ، مکہ کے شہر کے مالک کی، یعنی اللہ رب العزت ہی کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کروں۔ اور یہاں عبادت کا جو معنی ہے وہ عالم الغیب کے ساتھ، جس طرح پوری صورت کا خلاصہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، تو ان اعبد رب هذه البلدہ میں بھی یہی بات ہے کہ میں عالم الغیب جانوں تو صرف اور صرف اس شہر کے مالک کو جانوں، کسی اور کو نہ جانوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس جو کوئی راہ پر آئے بس اس پر راہ پر آنا اسی کو فائدہ دے گا، اسی کے بھلے کے لیے ہوگا۔ یعنی ان اتلو القرآن میں یہاں محض تلاوت ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا جس طرح یعنی دیگر حضرات جو ہے یعنی عرب کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں، عرب والوں کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس لحاظ سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اتلو القرآن میں یہی بات ہے کہ میں قرآن اس طرح پڑھ کر سناؤں کہ جو ہے اب اگر جو شخص ہدایت پر آئے تو ہدایت پر آنا اسی کو فائدہ دے گا۔ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو کوئی گمراہ رہا تو اس کو گمراہی کا جو جواب ہے وہ اے نبی آپ یہ دیں کہ انما انا من المنذرین، میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں نے تو ڈر سنا دیا ہے اس شخص کو، جو شخص جو ہے اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کو صرف اور صرف ڈر سناؤ۔ اور دوسرا یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی معلوم ہوا کہ وان اتلو القرآن، یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رہا ہے کہ مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ منورہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب سکھایا، گھر میں گئے اور جب وہ پڑھنے لگے تو مکہ کی عورتیں جو ہے بچے جمع ہو گئے، تو قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ اس کو جو ہے اپنے گھر میں بھی پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، کہ گھر میں بھی قرآن نہ پڑھے۔ اور یہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بات کی اور اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کی تبلیغ کا ذکر کیا، تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا آپ ہماری مجلسوں کو قرآن کریم کا ذکر کر کے گندہ نہ کریں، بلکہ کہیں اور جائیں اور کسی اور کو پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتہائی افسردہ حالت میں وہاں سے اٹھے اور وہاں سے جانے لگے۔ راستے میں جو ہے جو مدینہ کے دوسرے جنہیں جو ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، جن کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ افسردہ نہ ہوں، آپ ہمارے گھر آیا کریں اور ہمیں پڑھایا کریں۔ انتہائی جو ہے یعنی نبی علیہ السلام کو افسوس ہوا، بخاری شریف میں اس کا ذکر آتا ہے۔ وقل الحمد للہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سیریکم آیاتی ہی، وہ اپنی نشانیاں تمہیں اور بھی دکھائے گا، فتعرفون، تم پہچان لوگے۔ الحمدللہ میں بھی یہی بات ذکر کی کہ عالم الغیب ہونا، باقی صفات بھی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن جو صورت کے لحاظ سے ہے
کہ یعنی علم غیب اللہ ہی کو ججتا ہے، تمام تعریفیں یعنی علم غیب یہ بھی تعریف ہے کہ یہ صرف اس ذات کے لائق ہو جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اسی کے لائق ہے کہ جو اللہ للہ، جو ایک اللہ ہی ہے، جو اکیلا معبود ہے۔ سیریکم آیاتہ، اور بھی تمہیں نشانیاں دکھائے گا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ فتعرفونہا، تم پہچان لوگے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو عمل کر رہے ہو یہ اگر کوئی اعلانیہ کر رہے ہو یا چھپ کر رہے ہو، اللہ باخبر ہے، اس لیے کہ اللہ ہی عالم الغیب ذات ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے مالک کی، الذي حرمها، جس نے اسے حرمت والا بنا دیا، وله كل شيء، اور اسی کا ہر چیز ہے، اسی کے لیے ہر چیز ہے، وامرت ان اكون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرمانبرداروں میں سے، وان اتلو القرآن، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، پس جو شخص راہ پائے، راہ پر آ جائے، فانما يهتدي، پس وہ آئے گا، ہدایت پائے گا، لنفسه، اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فقل انما انا من المنذرین، بس آپ کہہ دیجئے کہ میں تو واضح ڈرانے والوں میں سے ہوں، وقل الحمد للہ، کہہ دیجئے اور الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، سیریکم آیاتہ، ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، تم اسے پہچان لوگے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق